کیا آپ جانتے ہیں آج سے 1200 سال قبل دو بدنصیبوں نے جنت البقیع سے ایک سرنگ بنائی، اور وہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچ چکی تھی، اور پھر ان کو کیسے روکا گیا، کیسے پکڑا گیا، اس واقعے کو غور سے سنیں۔ اچھا، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے دور میں دو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے آئے، اور جنت البقیع موجودہ جنت البقیع، وہاں خیمے لگے ہوتے تھے اور وہ لوگ وہاں سوتے تھے کہ نیک لوگ یہاں قریب میں دفن ہیں، تو وہاں خیمے لگے ہوتے تھے۔ اس کے قریب ہی 5 منٹ کی مسافر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ ان خیموں میں دو بدنصیب انہوں نے رہائش اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے، لوگوں کی خوب خدمت کرتے، لوگوں کو تحائف دیتے، مال دیتے، اور بڑا اپنے آپ کو پاکیزہ اور نیک ظاہر کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے جنت البقیع سے سرنگ بنانا شروع کری اپنے ہی خیمے سے، اور اس کے نشانات بھی میرے پاس ایک پکچر بھی پڑی ہوئی ہے کہ یہاں سے سرنگ کھودی گئی تھی جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف۔ اب انہوں نے سرنگ بنا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچ بھی گئے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں ان دو بدنصیبوں کو دکھایا، ان دو ملعونوں کو دکھایا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام حکمران نہیں تھے، بلکہ تہجد کا اہتمام، جہاد کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ اب جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان سے میری حفاظت کرو، تو سلطان بیدار ہو گئے، رونے لگے کہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہیں یہ دو، اور میں کیسے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ راز، اللہ کا ایک نظام ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو پھر دوسرے دن خواب میں وہی دوبارہ وہ دو لوگ نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا گیا کہ ان سے میری حفاظت کرو۔ اب اس خواب کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کروں۔ اب ظاہری بات ہے، کسی ایک آدمی وہ مدینے میں ہے نہیں، وہ دوسرے شہر نہیں، دوسرے ملک میں ہے، اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اس سمجھ میں نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خواب آیا تیسرے دن، تو کانپ اٹھے، فوراً وزیر کو بولا، کہا چلو مدینے چلتے ہیں، میں نے مدینے کا منظر دیکھا، مجھے بس مدینے لے کے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا ہے۔ پورا انتظام کیا، اور فوراً جس کو کہتے ہیں نا ارجنٹ روانگی، ویسی روانگی کری، فوراً نکلے، اپنے چند خاص لوگوں کو لے کے چل پڑے۔ مدینے پہنچے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ہیں، ان کے برابر میں فاروق اعظم عمر بن خطاب بھی دفن ہیں، ان پر بھی سلام پڑھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عجیب سا خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ کائنات کے سردار، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بدنصیبوں سے، ان گناہ گاروں سے مجھے دور کرو۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا، اب چہرہ تو ان کے سامنے تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں۔ مدینے کے گورنر کو کہا کہ سب کے لیے شاہی کھانا بناؤ، اور پھر میں لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ سب لوگوں کو انہوں نے انعامات دیے، کھانے دیے، اور ان کے دماغ میں، دل پہ وہ دونوں بندوں کے چہرے نقش تھے، مگر سب کو دے دلا کے فارغ ہو گئے، مگر وہ دونوں بدنصیب اور ملعون نظر نہ آئے۔ تو پھر مدینے کے گورنر سے پوچھا کیا کوئی باقی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، سب تشریف لے آئے۔ اس وقت مدینے کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ دو بوڑھے ہیں اور بڑے عبادت گزار ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بڑے سخی اور مالدار ہیں، تو وہ ملنے نہیں آ سکے۔ تو سلطان کا دل زور سے دھڑکا، کہا ان کو فوراً بلاؤ۔ چنانچہ سپاہی گورنر مدینہ کے ساتھ فوراً اس طرف روانہ ہوئے جنت البقیع میں، ان کی خیمہ لگا ہوا تھا، تو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گئے۔ ان کے چہرے سے زہد ٹپک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں تسبیح، چہرے سے وہ لگ رہے تھے کہ اللہ کے ولی ہیں، مگر حقیقت میں وہ شیطان کے دوست تھے۔ تو سلطان نے فوراً کہا کہ ان کے خیموں کو چیک کرو۔ ان سے کہا تو انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ ہمارے خیمہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیمے کو دیکھا گیا مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر سلطان نے کہا کہ خیمے کو دوبارہ دیکھو۔ اب جب وہ قالین وغیرہ ہٹایا تو دیکھا
ایک بڑا سا قالین کے نیچے جو ہے لکڑی کا پٹھا بچھا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک سرنگ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جا رہی ہے۔ پھر جو ہے نا مشعلے کے ساتھ لوگ روانہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ لنگی سرنگ سیدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جا رہی تھی۔ تو سلطان نور الدین زنگی اور مدینے کا گورنر کانپ اٹھا، اور سلطان زار و قطار رونے لگے، اور کچھ لوگ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے کہ یہ کون خبیث ہیں، کون کافر ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی ہمت کری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جانے کی انہوں نے کوشش کری۔ اگر سلطان کو یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آتے تو بھی یاد رکھیں وہ ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ منظر اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ باندھوں باہر یا اللہ پہ توکل کر کے آ جاؤں؟ بولا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو پھر مسجد نبی میں آؤ۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی کرا سکتا تھا، لیکن اللہ کا جو نظام ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب ان دونوں بوڑھے باباؤں کو جو مضبوط کٹ کاٹ کے مالک تھے ان کو جو ہے باندھ دیا گیا، دوسری طرف سلطان رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ناکارہ کو جو ہے حکم دیا، مدینے کے گورنر کو بھی یہ حکم دیا جا سکتا تھا، اور کسی بھی اللہ کے ولی کو یہ کہا جا سکتا تھا۔ تو نفل پڑے شکرانے کے، اور جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گرد انہوں نے خندق کھدوائی۔ خیر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے اس تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ صرف ان دیواروں کو دیکھ سکتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ کے وفود آتے ہیں یا وزراء جو اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کے جو دروازہ تھا جو مسجد نبی کے باہر کھلتا تھا، تو وہاں سے جو داخل ہوتے ہیں تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے گرد جو دیوار ہے، وہ بھی تیسری دیوار، اس کے اندر 2 اور دیواریں ہیں، صرف اس دیوار کے باہر جو پردہ ہے اس تک دیکھ سکتے ہیں، اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیوار بنائی اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو کوئی بھی نکالنے کی جو ہے سازش نہ کر سکے، دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے دل میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے بغض ہے، تو وہ بغض کی وجہ سے بھی ایک مرتبہ یہ منصوبہ بنایا گیا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سے ان دونوں کو نکالنے کی بھی سازش کی گئی، اور یہ سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے نہیں مسجد نبوی سے ہوئی، اور باقاعدہ کھدائی کی گئی، اور جو ہے پھر اللہ کے حکم سے ان بدبختوں کو جو ہے اسی وقت زمین نے نگلا۔ اور سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رسول پر جتنی کی تاریخ کی کتابیں ہیں ان سب میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، میں کبھی اس کو ریکارڈ بھی کراؤں گا۔ حتیٰ کہ بعض پرانی کتابوں میں وہ اس کی نشاندہی بھی کری ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ جو ہے ملعون جو ہے ان کو زمین نے نگل لیا تھا، جیسے قارون کو نگلا گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کتنی دیواریں ہیں، جو وفود جو ہے جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ کون سا دروازہ ہے، کیا وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے، صحابہ جب آتے تھے نا تو ایک اماں عائشہ کا گھر تھا، حضرت فاطمہ کا گھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالکل کھلی ہوئی تھی، تو جو بھی زائرین آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے، ابوبکر کی قبر کی، فاروق اعظم کی قبر کی زیارت کرتے۔ بعد میں پھر یہ دیوار بنائی گئی اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ تو صحابہ آتے تھے، تابعین بھی آتے تھے، اس وقت تک جو ہے ایسی وجود نہیں تھا کسی دیوار کا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابوبکر عمر کی قبر مبارک تھی۔ اب یہ جو دیواریں بنائی گئی بہت لمبی تفصیل ہے، میں مختصر سا آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گرد جو ہے 3 دیواریں ہیں۔ پہلی دیوار اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، یا آپ کمرہ لے لیں یا حجرہ لے لیں، تمام جو ہے بیویوں کے 9 بیویوں کے حجرے تھے مسجد نبی کے بالکل ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال اماں عائشہ کے گھر میں ہوا، اس حجرے کے اندر ہوا، اور نبی جہاں ان کی وفات پائی جاتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب اس حجرے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کو بھی وہیں دفن کر دیا گیا، وہ والد تھے اماں عائشہ کے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، اماں عائشہ سے درخواست کی انہوں نے کہ اگر آپ اجازت دیں، اور وہ بھی جب ان کو خنجر لگا اور جو ہے مرض الموت کے وقت، اس سے پہلے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے محبوب دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اور بڑی رقت والی انہوں نے اجازت مانگی۔ اور اماں عائشہ کی خواہش تھی کہ میں اپنے والد اور اپنے شوہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اپنے نفس کو ترجیح نہیں دی۔ فاروق اعظم کی جو ہے خدمات دیکھتے ہوئے ان کو اپنے حجرے میں جو ہے دفن ہونے کی اجازت دی گئی۔ جب فاروق اعظم دفن ہو گئے تو پراپر ایک دیوار بنا دی گئی، کیونکہ ان کو ایک حیا کی وجہ سے ہوا، پہلے تو والد اور شوہر تھے، پھر یہ پراپر ایک دیوار بنا دی گئی۔ اچھا، اس میں دو قول ملتے ہیں، پہلا قول کہ پراپر دیوار بنا دی گئی، دوسرا کہ ایک پردہ لگا دیا گیا حفاظتی، کہ فاروق اعظم ظاہر بات ہے محرم نہیں ہے۔ اب یہ حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، قریبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی تھا۔ ابتدا میں بہت سادہ تھا، حجرہ تھا، کچی اینٹوں، کھجور کی شاخوں اور مٹی کی سادہ تعمیر والا، بعد میں مختلف ادوار میں اس کو مضبوط کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اصل اندرونی حجرے میں آج کوئی عام داخلی راستہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ بند اور محفوظ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو کیا، خاص لوگ بھی اس حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس ایک دیوار میں جو ہے دروازہ تھا، لیکن اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی، زیر زمین جو خندق کھود کے جو پوری ایک دیوار بنا دی، پھر اوپر بھی انہوں نے دیواریں بنائیں، اور پھر یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ اس میں نہ کوئی کھڑکی رکھی گئی، نہ اس میں کوئی دروازہ رکھا گیا، تاکہ قیامت تک کوئی بھی جو ہے سرنگ کھودنے کی سازش نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد 3 دیواریں ہیں، اس میں سے 2 دیواروں کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ تیسری جو دیوار ہے وہ 5 کونوں والی دیوار ہے، جو مملوک اور عثمانی دور میں بنائی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ 4 کونوں والی ہوتی تو خانہ کعبہ سے مشابہت ہو جاتی، تو علماء نے مشورہ دیا کہ اس کو 5 کونوں والی دیوار بنایا جائے، تو چنانچہ یہ 5 کونے والی دیوار بنائی گئی، اور اس کے چاروں طرف ایک گرین کلر کا جو ہے ایمبروڈڈ والا جو ہے ایک غلاف سمجھ لیں آپ۔ زائرین جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف سے جو داخل ہوتے ہیں، ایک راستہ ریاض الجنہ سے ہے، وہ بند کر دیا گیا، قرآن کی جو ہے ریلیں وغیرہ لگا دی گئی ہیں اس دروازے پہ، اور ایک دروازہ جو اس کے بالکل مخالف سمت پہ ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر تھا، اس کا یہ داخلی دروازہ ہے۔ تو زائرین اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور صرف اس دیوار کے کو بھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ دیوار کے اطراف میں جو پردے لگے ہوئے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں کی نورانیت کو جو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور جو دنیا کی غلاظت میں ڈوبا ہوا اگر کوئی وزیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی اصلاح کی نیت نہیں ہے، تو وہ 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی خانہ کعبہ میں اندر چلا جائے، وہاں نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر چلا جائے، لیکن اپنی سچی طلب نہیں ہوگی تو اس کو نور نہیں ملے گا۔ وہاں اسی کو فیض ملتا ہے، اسی کو نور ملتا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ سے دوستی کا سچا جذبہ ہوتا ہے۔